آپ کے اگر حسن کی بات کی جائے تو براء ابن عازب کہتے ہیں کان احسن الناس وجہا واحسنهم خلقا، چشم فلک نے آج تک اس طرح کا حسین انسان دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ یہ الفاظ کہنے پہ مجبور ہوئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آج تک کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں ہے، چشم فلک نے آج تک اس جیسی خوبصورت شخصیت دیکھی نہیں ہے، اور آج تک آپ جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا۔ اور جب غار ثور کے اندر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ران مبارک پہ سرتاج رسول کو لٹایا ہوا تھا اور بیٹھے ہیں کہ آپ کچھ آرام کر لیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں رات کی تاریکی میں، اور ایک یہ بھی چاند ہے جس کو دیکھ رہے ہیں، اور فیصلہ کیا کیا؟ آخر چاند سے مخاطب ہو کہ سیدنا ابو بکر نے کہا اے آسمان کے چاند، تجھ میں تو داغ دھبے ہیں، اس چاند میں تو کوئی داغ دھبا نہیں ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو کبیر الحزلی کا یہ شعر پڑھا کرتی تھی، فَلَمَّا رَأَيْتُ أَسَارِيرَ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ۔ سرتاج رسول آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کالے بادلوں سے اچانک ایک خوبصورت چاند نمودار ہو گیا ہے۔ ابو رمسہ جس کا بیٹا بڑا ہی اپنے آپ کو سمجھتا تھا، جس کی آنکھوں میں کوئی جچتا نہیں تھا، ابو رمسہ اپنے بیٹے کو لے کے چلتا ہے، کہتے آؤ آج میں بھی ایک شخصیت کو تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ بیٹا جس کو بھی دیکھتا اور کہتا ہے بس، جب اس کی پہلی نظر رخ انور پہ پڑی اس کی زبان بول اٹھی، واللہ ھذا رسول اللہ، اللہ کی قسم نہ آج تک ایسا میں نے دیکھا ہے، رسول اور پیغمبر ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن کی اگر بات کی جائے تو پوری کائنات سے اعلیٰ اللہ کے رسول حسن کے اعتبار سے تھے۔ آپ کے اخلاق کی اگر بات شروع کی جائے تو جہاں پوری کائنات کا اخلاق ختم ہوتا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق شروع ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین واللہ ما قال لی قط والله ما قال لي اف قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل فعلت كذا۔ لوگوں میں نے 10 سال آپ کی خدمت کی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لیکن 10 سال کے اندر آخر میں ان کی خدمت کرتا تھا، کوئی کمی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، لیکن 10 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، نہ 10 سال میں مجھے یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ یہ آپ کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ آج اخلاق کہتے ہی اس کو ہیں جو اللہ کے رسول کی اداؤں کو اپنے اندر لے آئے۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا پیکر بنا کے بھیجا ہی بھیجا، میں تو اخلاقی رویوں کو مکمل کرنے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حیا کی بات کی جائے تو آپ کا حیا بھی پوری کائنات سے اعلیٰ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے كان اشد حیاء من العذراء في خدرها وَكَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِ۔ کسی بھی صالحہ، تقیہ، نیک اور صالح مسلمان مومن عورت میں، کمواری عورت میں اتنا حیا نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیا تھا۔ اور آپ کی حیا کا کمال دیکھیے، كَانَ إِذَا كَرِهَ شَيْئًا،
عرفناه فی وجہ، آپ جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تو آپ خاموش ہو جاتے. ہم آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھتے تو ہمیں سمجھ آتی اس وقت آپ ناراض ہیں، لیکن آپ گفتگو نہ کرتے تاکہ میری گفتگو سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کی جو خوشبو تھی، اگر اس کا تذکرہ شروع کیا جائے تو آج عرب کنٹریز میں جانے والے جانتے ہیں، ایک نہیں دسیوں بلکہ سینکڑوں خوشبوئیں متعارف ہو چکی ہیں، لیکن تمام خوشبوؤں کی سرتاج عنبر ہے، کستوری ہے. لیکن صحابی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں، آج تک میں نے عنبر اور کستوری میں وہ خوشبو نہیں پائی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر سے نکلنے والے پسینے کے اندر خوشبو پائی. ولا مسست دیباجا ولا حریرا الین مسا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی اور اس وقت بھی عرب کے ہاں حریر اور ریشم کی قدر تھی. دیباج موٹا ریشم، حریر باریک ریشم. صحابی کہتے ہیں میں نے آج تک موٹا اور باریک ریشم اتنا ملائم نہیں دیکھا جتنے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے. صحابیہ یہ موقع پا کے جو آپ کی محرم تھی، انہوں نے کیا کیا، ایک بوتل لی اور آپ کے جسد اطہر سے جو پسینہ نکل رہا تھا اس کو اس میں ڈالنا شروع کر دیا. فاستيقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے. قال ماذا تفعلین، یہ آپ کیا کر رہی ہو؟ قال هذا نجعله في طيبنا فهو من اطيب الطيب. سرتاج رسول، عربوں کے ہاں خوشبو کا مقابلہ ہوتا ہے. ساری دنیا کی خوشبوئیں ایک طرف، آپ کے جسد اطہر سے نکلنے والا پسینہ ہم اپنی خوشبو میں ڈالیں گے، کل کائنات کی خوشبوئیں اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں.